خدا کا سلام ہو عطا صاحب، ہمارے نبی سورج صاحب اور جتنے بھی انبیاء ہیں یورپ میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو میرا سلام۔ اور ہم خدا کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، معرفت الہی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات مشاہدہ اور جن تجربات سے انسان کو گزارتی ہے، یہی زندگی کے موتی ہیں، یہی زندگی کا جیون اور مقصد ہے۔ تو آپ آ جائیں اور شروع کریں۔ جناب مسیح الزمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی اس سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ آج کیونکہ میں نے فرینکفرٹ جانا ہے تو صرف 1 گھنٹے کا ہوگا پلیز۔ تو اب 12:30 بجے 1 گھنٹے کے بعد ہم ختم کر دیں گے۔ جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا کسی شخص کا ڈی این اے اس کے اچھا یا برا ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ حال ہی میں ایک مشہور پاکستانی تجزیہ نگار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پاکستانی قوم میں سے اکثریت کا ڈی این اے ہی گھٹیا ہے، جبکہ محترم کا اپنا ڈی این اے پیچھے کسی عربی بدو سے ملتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جاہل، قاتل اور آج بھی انسانیت کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی، مجھے خبر ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی تجزیہ نگار ہے، نثار غالباً۔ بہرحال کوئی بھی ہے، ہر نفس اپنا بوجھ اٹھائے گا اس کے ڈی این اے سے، کہ وہ یونان سے ملتا ہے یا پھر عرب سے ملتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اگر اس طریقے سے اعمال کو پرکھا جائے تو پھر تو منطق بھی نہیں بنتی کہ کسی کا قصور کسی کے کھاتے میں۔ لہذا حق تعالیٰ کی ذات جب آدم حوا نے غلطی کی تو ان کا قصور ان کی اولاد پہ نہیں ڈالا۔ خدا نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے والدین کو تو اس نے کر دیا ننگا، وہ سچے راستے سے بھٹک گیا، ذرا تم احتیاط کرنا کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہر شخص کا خود جواب دہ ہے آخرت کی زندگی میں۔ تو یہی بدو عربوں میں تھا، وہ اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ یہی یہودیوں پہ تھا کہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا کیونکہ ہم خدا کے بیٹا بیٹی ہیں۔ یہ وہ جاہلانہ خیال ہے جس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو تم نے کیا اس کے متعلق اوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو انہوں نے کیا تھا اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہر انفرادی شخص کا انڈیویجول اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ باقی جو ڈی این اے اور یہ جاہلانہ، یہ ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی جاہل ہے کہ اس طرح فرق پڑتا ہے۔ بالکل ہی پہنچ جاتے ہیں اس دور میں جو جاہل عربیوں کا دور تھا یا یہودیوں کا جاہلانہ دور تھا، نہ انہوں نے سیکھا نہ انہوں نے سیکھا۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جناب محترم زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ مسلمان یا مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ
عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے قرآن میں بھی صاف صاف لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ ان کے آپس میں دوست نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، جبکہ یہود و نصارہ آپس میں بنیادی تضادات ہونے کے باوجود ایک ساتھ ہیں؟ قرآن میں تو پھر اور بہت کچھ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس تورات انجیل میں بھی نور ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو کیا پھر نور نور سے لڑیں گے؟ تو اب یہ جو بات محمد عربی کہہ گئے، نہ خدا نے کی اور نہ جبرائیل نے کہا یہ کہ یہ یہودی نصاری تمہارے دشمن ہوں گے۔ اگر یہ حکمت کے تحت محمد صاحب کہہ گئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ان کتابوں میں نور ہے اور ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو جو اگر ان کتابوں میں نور ہے اور پھر محمد صاحب کا یہ کہ قرآن میں بھی نور ہے، تو کیا نور نور سے لڑائی کرے گا؟ اب یا تو اس قرآن کو کوئی صحیح بتائے جس کا تعلق ہو خدا سے، تو یہ بات جو ہے قرآن میں یہ خدا نے نہیں کہی کہ یہودی نصارہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہوں گے، یہ محمد صاحب کی اپنی حکمت تھی ان حالات کے مطابق، ورنہ اگر نور بھی نور سے لڑائیاں کریں گے تو پھر دونوں طرف سے یا تو شیطانیت ہوگی یا کوئی اور بتائیں کہ نور نور سے لڑائیاں کیوں کرتے ہیں۔ نور تو نور سے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کو اکثر کہتے سنا کہ خدا نے مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان سے انسانیت کو خطرہ لاحق ہے؟ مذہب اسلام میں تو کافی حد تک انتہا پسندی دکھائی دیتی ہے، لیکن دیگر مذاہب میں تو صرف ایک عقیدہ اور اپنے اپنے اعتقادات ہی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے، اگر دنیا کے سبھی لوگ اپنے اپنے مذاہب کی پریکٹس کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ پہلے تو انہوں نے اپنے مذہبوں کی سب خود ہی لپیٹ دی، تو قرآن کی آیات یا تورات انجیل ان کے منہ پر چپیڑ ہے کہ اگر تم پھل لے کے نہیں آؤ گے تو خدا کوئی اور قومیں لے آئے گا۔ تو جب انہوں نے اپنے سب خود ہی لپیٹ دی اور پھر مسیح الزمانہ آ گیا جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوتی ہے، تو خدا نے کہا کہ اب یہ مذہب سے آگے میری معرفت الہی ہے، اور کیونکہ تم نے سب خود ہی لپیٹی ہوئی ہے تو میں نے تصدیق کر دی کہ تم اس قابل نہیں ہو تمام مذہب والے، اور تم اس قابل میں بھی نہیں ہو کہ وہ پھل لا سکو جس کے لیے تمہیں برکتیں دی گئی تھی۔ تو اب ان مذہبوں کی جو نبوت ہے وہ آخری یہ ہے کہ وہ زمانہ اب شروع ہوگا جہاں سے ایمان اٹھا لیا جائے گا اور جنتیں ظاہر ہو جائیں گی، انسان خدا کی قدر و قیمت جان جائے گا۔ تو جب انسان خدا سے ہم کلام ہے اور یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی تو مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پیرائی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ لٹا کے یہ تماشائی بن گئے، خود ہی لگا کے آگ یہ تماشائی بن گئے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ایتھیسٹ ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایتھیسٹ روحانیت پہ بھروسہ کیوں اور کیسے کر سکتا ہے
جبکہ ان کے نزدیک خدا کے وجود کو ثابت کرنا اسے ظاہری اور سائنسی بنیادوں پر دیکھنا ہے، محض یقین پہ بھروسہ کرنا نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ایتھیس انکار کرنے والوں کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لاجک یہاں تک تو کام کرتی ہے انٹلیکچوئل، کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے اس کائنات میں اصول رکھے گئے ہیں۔ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیسن کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، یونیورسٹی جانا پڑے گا۔ وکیل بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو 8 سیمیسٹر ہیں، پھر فرسٹ ایگزامینیشن ہوگا، پھر سیکنڈ ایگزامینیشن۔ تو یہ ذرائع ہیں، لیکن مذہب پر آ کے یہ ایتھیسٹ انکاری ان کا دماغ کے اندر کہیں پہ لاک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ روحانیت کے بھی طریقہ کار ہیں جہاں سے چلتے ہوئے معرفت الہی کو، خدا کو مل سکتا ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ آگے یہ گچ مچ کر دیتے ہیں سارا معاملہ، اور اپنے ہی اصولوں سے خود انکاری ہو جاتے ہیں۔ آج کا سائنٹسٹ، چاہے وہ یہودی ہو یا امریکن ہو، آج کا سائنٹسٹ، آج کی میڈیسن سٹڈیز وہ بتاتی ہے، خدا کے وجود کا اقرار کرتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹر ڈی مارٹن، ڈاکٹر ڈی میکر، جنہوں نے یہ بنایا تھا پمپس، اور جتنے بھی ہیں وہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ انسانی اسٹرکچر میں ہی کروڑوں کھربوں ایسی نشانیاں ہیں اور ایسی ترتیب ہے اس کائنات کے اندر کہ وہ ترتیب ذرا سے بھی غلط ہو جائے تو کائنات دڑام سے زمین پہ آ گرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آج تک اسپیشل اسٹڈی کر رہے ہیں آنکھوں کے بارے میں، اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس کے پیچھے 14 کمرے اور اتنا پیچیدہ نظام ہے ملینز واٹ کا۔ تو اگر آپ ایک کیمرہ بناتے ہیں جس کی اوقات چند ترتیب ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں آ سکتا، لیکن جس میں ملین آرڈر آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پروجوڈس کتنا زیادہ ہے ایتھیس میں۔ انہوں نے صحیح روپ سے اسٹڈی نہیں کی، ورنہ حالات ان پہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سی چیزوں میں سائنس بھی عقیدہ رکھتی ہے۔ کیا یہ سائنس کا عقیدہ نہیں تھا کہ ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا؟ یہ عقیدہ تھا، جیسے مذہب عقیدہ رکھتا ہے۔ پھر ایک سائنسدان آیا، اس نے ایٹم کو توڑ کے دکھا دیا۔ فرق یہ ہے کہ سائنس عقلی طور پر کشادہ ہے، مان لیتی ہے۔ مذہب کا یہ ہے کہ یہ ڈھیٹ ہے، یہ انکار کرتے جاتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے۔ اب سائنس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ 2 ایلیمنٹ ہائیڈروجن 1 آکسیجن کمبائن کریں تو پانی، وہ کہتے ہیں، اگر پوچھو کہ بھی دکھاؤ ذرا وہ ایلیمنٹ ہریالے، تو وہ نہیں دکھا سکیں گے۔ تو ان کے بھی عقیدے ہیں جو وقت کے ساتھ تجربات کی دنیا سے جب وہ نئی چیز آ جاتی تو مان لیتے ہیں۔ مذہب بڑا ڈھیٹ ہے، یہ اندھے ہیں، یہ تحقیقات نہیں کرتے۔ اگر تحقیقات کرتے تو خود خدا سے ملتے، ان اصولوں کو جان کے بتا دیتے کہ خدا کی ذات ہے۔ بس یہ ایمان رکھ کے اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں کیڑوں کی طرح۔ بس مذہب سے ان کا یہی تعلق ہے کہ ہماری شفاعت کر دی جائے، ہمیں جنتوں میں پہنچا دیا جائے۔ جی حضور خدا کی سلامتی۔ جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، جی یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب ابھی تک مذہب کے مضامین سے خدا کے متعلق اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ یعنی قادر مطلق ہے، وہ اومنیسنٹ یعنی
علیم کل ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ اومنی بینیولنٹ ہے، یعنی سب سے پیار اور سب کی قدر کرنے والا، سب کی فکر کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ خدا ہر جگہ اور ہمیشہ سے موجود ہے، ان کے علاوہ بھی متعدد صفات ہیں جو مختلف مذاہب میں خدا کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے طاقتور اور پرفیکٹ خدا کی دنیا اتنی امپرفیکٹ کیوں ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جو انسانیت خدا کے متعلق غلط سمجھی ہے یا نہیں جان سکی؟ اگر یہ اپنے مذاہب کا مطالعہ کر لیتے دعا سے اور خدا سے محبت کر کے پوچھتے، یہ عقل تھوڑی سی استعمال کر لیتے، عقل بڑی کی بحث، تو انہیں پتہ لگ جاتا کہ کہاں پر وہ قادر ہے اور کہاں پہ وہ قادر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک طوطے کی طرح رڑ لگا لی کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سوال ہے کہ کیا وہ آپ کے اعمالوں پہ قادر ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، جس میں خدا نے تو کوئی نہ بدماشی کی نہ رد و بدل کی۔ تمہارا اعمال نامہ تمہیں دیا جائے گا کہ یہ دیکھ، تو خود ہی دیکھ لے اپنی کرتوتیں، تو آپ اپنے اعمال میں آزاد ہیں۔ کہاں خدا قادر ہے؟ اس نے آپ کو آزادی دی، دماغ کی، جسم کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی، روح کی، تو کریں آپ اور بھرے کوئی۔ اپنی روح آپ کالی کریں اور کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس وجہ سے میں، جو میری قسمت میں تھا، یہ قسمت کا بھی بڑا رونا روتے ہیں۔ قسمت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ دیکھ لینا اقبال، اس کو بھی کافر کہیں پھر، یعنی کہ اپنی خودی، اپنے معیار کو اتنا بلند کر کے خدا تجھ سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے بندے۔ تو ان بندوں کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا غلط ہے۔ جہاں پہ یہ غلط کام کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی گندی پنڈ اٹھا کے شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا، حالانکہ وہ خود کہتا ہے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے نا، میں نے تو میرا تو زور تھا ہی نہیں، زور تو تیرا تھا، تو میں نے گناہ کیا، بلایا، یہ آ گئے میرے شریک حیات بن گئے، پارٹنر، تو یہ شیطانیت میں پورے میرے ساتھ ہے۔ تو خدا یہاں پہ خدا کا کیا تعلق ہو گیا؟ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس نے ساری آزادیاں آپ کو دے دی اور چاہا اور آپ کو ہدایت بھی دی کہ یہ رستہ نور کا ہے، یہ روشنی کا ہے، اس کے باوجود آپ کوئی تیسرا رستہ نکال کر اپنی روح میں گن ڈالتے ہیں، تو اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ جی حضور بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کا اس اتوار کا ویڈیو دیکھا، خدا کی طرف سے انسانیت اور فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے لیے تمام خوشخبریاں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد۔ اب یہ کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب آپ کے خلاف ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی تعلیمات سے آئے دن کسی نہ کسی شخص کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اس دور میں ایسا ممکن ہے کہ ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اور ایک طرف سے لے کر دنیا کے آخری حصے تک امن ہی امن قائم ہو جائے اور ہر قسم کے مذہبی اور روحانی یا دیگر اختلافات ختم ہو جائیں؟ جس طرح برائی ایک خاندان سے شروع ہوئی، جسے ہم آدم حوا کہتے ہیں،
پھر وہ آگ جو تھی وہ لپیٹ لیا خاندان کو، وہاں قتل ہوا زنجر زمین، پھر یہی آگ سوسائٹی میں پھیلی، پھر ملک اور پھر دنیا میں یہ برائی پورے زور و شور سے پھیل چکی ہے۔ اسی طرح اب مسیح زمانہ آتا ہے اور اس نے وہ وعدے سچے کر دکھائے جو خدا نے اسے دیے تھے۔ تو اب ایک خاندان وہ بھی خدا سے مل چکا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں خدا سے مل رہی ہے۔ اب یہ دائرے بڑھتے جائیں گے محبت کے، پھر قوم خدا کی طرف آئے گی اور پھر یہ دنیا خدا کی محبت کی آگ کے اندر جل کر ایک ایسی نئی بقا اور زندگی پائے گی۔ تو اب اس کے لیے ایک صدی درکار ہے کم سے کم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں جلدی ہو جائیے تو میرے مددگار بن جائیں۔ تو جتنے لوگ زیادہ اس مشن میں آ کر خدا کی خوشخبری دیں گے اتنی جلدی خدا کی دنیا آ جائے گی۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا خدا وقت کا بھی خالق ہے، اور کیا وہ ماضی حال مستقبل پہ اپنے مکمل اختیارات رکھتا ہے؟ یعنی کیا خدا ماضی یا گزرے ہوئے وقت کو واپس لا سکتا ہے؟ خدا اندھیروں کا خالق نہیں ہے، نوروں کا خالق ہے۔ تو نور سے ہی وقت کی تمیز شروع ہوتی ہے۔ اب جو خدا کی ذات ہے وہ ٹرانسلینٹ ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور خلا سے محاورہ ہے۔ جیسے اس نے مجھے نور دیا، خدا کی بات تو بعد میں کریں گے، میں اپنی بتاتا ہوں۔ جو وہ نور دیا اس سے وہ ایسا نور ہے کہ جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ٹھہرا سکتا ہے۔ تو میں نے ماضی میں بھی بڑے تجربات کیے، جب خدا لاشعور سے شعوری میں آ رہا تھا، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ لے جاتا ہے ماضی میں، لیکن ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر حال میں بھی، پھر میں مستقبل میں بھی جتنا نور ہے صبر کر سکتا ہوں میں۔ تو یہ اس کی محبت کی عنایات ہیں، وہ جس پر کرتے ہیں تو ممکن ہے، خدا کے لیے بھی ممکن ہے، لیکن چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بدلنے کے لیے حال، پھر حال میں جو چیزیں بدلی جائیں گی وہ پھر مستقبل ہے انسان کا یا کسی اور مخلوق کا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں جناب محترم زاہد خان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا خدا کی دنیا میں معجزات بھی ہوں گے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا کیا ہے جس سے انسانیت آپ پر ایمان لا سکے اور آپ خدا کی طرف سے ہیں؟ خدا کی دنیا میں جو معجزات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ خدا دکھائی دینے والا خدا ہوگا۔ وہ خدا خود کہتا ہے کہ میری دنیا میں تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، تقدیر صرف اور صرف انعام ہوگی جو مجھ سے پیار کریں گے، حادثات نہیں ہوں گے۔ بچہ پیدا ہو کے 100 سال کی زندگی پائے گا، صحت مند پیدا ہوگا، صحت مند مرے گا، اور موت جو ہے وہ ہار جائے گی۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ میرے معجزے کے بعد کوئی ایسا معجزہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہو کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو خدا سے ملوا دیا؟ یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تعلیمات سے، اپنی محبت سے ہزاروں لوگوں نے خدا کو مل لیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟
خدا مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہماری ایک خاتون ممبر پاکستان سے سوال کرتی ہیں، السلام علیکم زاہد خان صاحب، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے رہا ہے اور میں کئی سالوں تک اسلامی فقہ کی درس و تدریس سے منسلک رہی ہوں۔ آپ کی تعلیمات سننے سے پہلے دیگر دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ حضرت جمبا صاحب کی تعلیمات سننے کا بھی اتفاق ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی جماعت احمدیہ کے ساتھ تقریباً سبھی مذاہب میں ایک تنگ نظری اور خواتین کے لیے ایک بیزاری کا اظہار دکھائی دیا ہے۔ مجھے آج صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ آپ کی تعلیمات عورت کو کیا مقام دیتی ہیں؟ اس کے بارے میں کئی لیکچر دے چکا ہوں کہ خدا کی نگاہ میں عورت اور مرد محبت میں برابر ہے۔ اب یہ ایک عجیب ظلم ہے ان مذہبوں کا کہ all the way in the history this is a man world، یہ مردوں کی دنیا رہی، اور سچی بات بڑی کڑوی ہوتی ہے کیونکہ میں خدا کا مسیح ہوں، خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے۔ ان نبیوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ عورتوں کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کے اختیارات محدود کر دیے گھر کی چار دیواری میں۔ کیا یہ خدا نے کہا تھا؟ نہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اس نے کہا ہرگز میں نے نہیں، یہ تو محمد صاحب کی یا دوسرے انبیاء کی حکمت تھی۔ اب یہ کہ عورت کو کمروں میں بند کر دو اور انہیں مار بھی سکتے ہو، یہ ساری باتیں یہ انبیاء کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے عورت کا مقام جو ہے آج تک ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم۔ میری خدا سے جو ملاقات ہے، عورت بھی انبیاء ہو سکتی ہے، نبیہ ہو سکتی ہے، اور مرد بھی ہو سکتا ہے، اور عورت کو بھی وہی کچھ ملا ہے محبت میں، آزادی میں، ضمیر میں، دل میں، روح میں، شعور میں، جو مرد کو ملا ہے۔ اب یہ اپنی بندر بانٹ کرے اور اپنے آپ کو اوپر رکھے تو اب وہ ایسے حالات آگے ہیں 21 سینچری میں، یعنی یہ ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی تک تو اسلام کا پرندہ ایک پر پہ چکر لگا رہا ہے، حتیٰ کہ 2 پر سے پرندہ اڑتا ہے۔ تو اب جو عورتیں ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں۔ جو ہی یہ عرب کی عورتیں آہستہ آہستہ اپنے حقوق حاصل کرتے کرتے تھوڑا سا اور آگے آئیں، یہ عرب کی دنیا جو ہے یہ بندر بانٹ ختم ہو جائے گی۔ جو ابھی تک یہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کے حقوق نہیں دے رہے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں، گاڑی چلانے کا حق، لیکن وہ آہستہ آہستہ لے رہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بالکل مساوی ہیں، بلکہ اگر عورت جو ہے خدا اس سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے تو مرد کو اس بات کی تکلیف کہیں کی ہے۔ اور جو یہ پردہ ہوا تھا یہ بھی محمد صاحب عمر کی اور چند صحابہ کی وجہ سے ہوا، چند صحابہ کی وجہ سے ہوا۔ جبرائیل نے کہا میں نے تو پردہ نہیں کرایا تھا، نہ خدا نے یہ پردہ کیا تھا۔ اور معلومات اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ اتوار کو آ سکتی ہیں، میں اس موضوع پہ بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے جی۔ یہ ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد صاحب آپ کو کئی ویڈیوز میں گنگناتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ایک عجیب جذباتی اور منفرد انداز سے گاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنے محبوب کے سامنے بیٹھ کر گا رہا ہو۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے خدا کی ذات کو خوش کلام یا نغمہ سرا ہوتے ہوئے سنا ہے؟ اور کیا اس دنیا میں بھی کبھی ایسا دور آئے گا کہ جب انسانیت
اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ساتھ مل کر محبت کا گیت گائے گی۔ جو مجھ پہ مشاہدات ہوئے، سفر ہوا خدا کے ساتھ، تجربات، ہر روح کو جب وہ تخلیق کر رہا تھا اندھیروں میں، تو اس کے لیے ایک نغمہ سرا بھی تھا۔ ہر روح کو بناتے ہوئے اس نے ایک نغمہ گایا تھا جو اسی شخص کے لیے، یا وہ عورت یا مرد یا کوئی اور مخلوق ہو۔ میں نے جنتوں میں، فردوس میں جو انگنت ہیں، موسیقی جو ہے وہ روح ہے فردوس کی۔ میں نے جو اعلیٰ مخلوقات ہیں ان کو بھی گاتے دیکھا، فرشتوں کو بھی گاتے دیکھا، اور میں نے کئی دفعہ، میری کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، خدا نے بھی گایا اور کائنات جھوم رہی تھی جنتوں میں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حرام ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے سب کچھ حرام ہے۔ ان کا پانی بھی نہ پئیں وہ بھی حرام ہے، کھانا بھی نہ کھائیں وہ بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، کیونکہ یہ جب ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو پھر یہ ظالم بن جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مصیبتیں ڈھاتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ ہی رسم نکالی ہوئی ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ ہاں، ان پہ حرام ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر ہیں، لیکن اگر حدیثوں سے دیکھا جائے تو محمد صاحب تو خوب سنتے تھے، سارنگی پر، طبلے پر، تپ پر، اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اگر کسی نے اور جاننا چاہتے ہیں تو اتوار کو پلیز یا جمعرات کو آ جائیں، اور عطا صاحب جو ہیں وہ آپ کو وقت بتا دیں گے، آ کے خود پوچھ لیں۔ جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آپ کی اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم پیغمبر خدا سورج خان صاحب اور تمام ممبران کا بہت شکریہ، جنہوں نے معرفت الہی کے یہ موتی حضرت زاہد خان صاحب سے براہ راست وصول فرمائے۔ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں معینہ وقت پہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ آج وقت کی قلت، کمی کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں دے سکا، کیونکہ مجھے فرینکفرٹ جانا ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو خدا نے چاہا تو جمعرات کو جرمنی وقت کے مطابق 7 بجے پھر ہم ہوں گے، اور جو بھی پیاسے ہیں معرفت الہی کی ہر قسم کا سوال وہ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔